السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، میں عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ریاست مدینہ بنانا ہے پاکستان کو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریاست مدینہ بنانا ہے، آپ نے تیاری کیا کی ہے ریاست مدینہ کی؟ آپ کی ٹیم کون سی ہے جو ریاست مدینہ بننے کے بعد کام کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ٹیم کی تربیت کی تھی اور انہوں نے سب تکلیفیں برداشت کی تھیں اور ان کو بتایا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اس میں یہ اور یہ تکلیفیں آ سکتی ہیں، آپ کو برداشت کرنی ہے۔ اور پھر لوگ اس قابل ہو گئے تھے تو پھر اللہ کے نبی نے ریاست مدینہ بنائی تھی۔ آپ نے کیا تیاری کی ہے میرے بھائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 5-6 تفاسیر ہے علماء کرام کی، مثال کے طور پہ ڈاکٹر سراج صاحب کی تفسیر ہے، مولانا مفتی محمد صاحب کی تفسیر ہے، اشرف تھانوی صاحب کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی، محمد امین اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ہے، اور بہت ساری تفسیریں ہیں جن کے مجھے نام نہیں آتے۔ آپ نے ان میں سے کون سی پڑھی ہیں؟ صحاح ستہ کی کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں جو یہ آپ نے نافذ کرنا ہے، دین اسلام نافذ کرنا ہے، ریاست مدینہ بنانا ہے آپ نے؟ یہ آپ بالکل ایسی آپ نے ہوا میں بات کر دی ہے۔ آئندہ جو الیکشن ہے نا، آپ آئندہ الیکشن لڑیں گے تو اس میں آپ کہیں لوگوں کو میں نے ریاست مدینہ بنانا ہے، اللہ کا قانون لے کے آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کے آنی ہے، آپ یہ کہیں، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کیسے ریاست مدینہ بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں، بلکہ اکثر کیا کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، اس میں ہمیں بھی شامل ہوں۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم منگتے ہیں۔ ہم امریکہ سے مانگتے ہیں، ہم سعودی عرب سے مانگتے ہیں، UAE سے مانگتے ہیں، چین سے مانگتے ہیں، IMF سے مانگتے ہیں، ورلڈ بینک سے مانگتے ہیں، بہت ساری جگہ سے ہم مانگتے ہیں۔ ہم منگتے ہیں، غلام نہیں۔ غلام تو صرف ایک آدمی کا ہوتا ہے اور اسی کے پاس رہتا ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ جو اس کا مالک آئے گا وہی وہ کرے گا، دوسرے کا غلام نہیں ہوتا۔ ہم تو منگتے ہیں، ہم تو سب کے منگتے ہیں، سب سے مانگتے ہیں۔ ہماری حالت تو غلاموں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے جب آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ جو لوگ پرانے ان کو بھی یاد ہوگا، جب پاکستان بنا تھا اس وقت ڈالر کی اور روپے کی قیمت برابر تھی۔ اب آپ حساب لگائیں کہ ڈالر کہاں چلا گیا اور روپیہ کہاں چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائی یہ کہنا آسان ہے، کام بہت مشکل ہے۔ ہاں آپ کریں، اس کو ضرور کریں۔ جتنی بھی دینی جماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کا ساتھ دیں گی، آپ لائیں اللہ کا قانون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائیں، آپ سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ایسے کہنے سے نہیں آئے گا۔ میں پھر دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ جامعہ مسجد جو ہے اسلام آباد میں، فیصل مسجد، اس میں آپ نماز جمعہ پڑھائیں، اس کا خطبہ دیں، اس کے بعد نماز پڑھائیں، کیا آپ یہ کام کریں گے؟ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کا لیڈر ہے، عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ اگر آپ عالم اسلام کے لیڈر ہوں گے تو آپ کو نماز پڑھانی پڑے گی۔ جتنے بھی اسلام کے علماء ہیں، عالم اسلام کے لوگ ہیں، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کو ان کو نماز پڑھانی پڑے گی۔ کہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنی کابینہ میں نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے کبھی اسمبلی میں نماز پڑھائی ہے؟ اور خود آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ سوچا کبھی آپ نے کتنا؟ اب کبھی روزانہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ حدیث مبارکہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ مغرب کو بہت زیادہ جانتا۔ آپ مغرب کو جانتے ہیں، آپ اسلام کو نہیں جانتے۔ یہ آپ خالی نعرہ لگا کے دنیا کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں۔ یہ تھوڑے دنوں جو آپ نے پہلے ایک جلسہ کیا تھا نا عدم اعتماد سے پہلے، اس جلسے کا نام تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو بیگنوں میں بھی لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، جلسوں میں بھی لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، جہاں کہ 10-20 لڑکیاں ہوتی تھیں وہ ڈانس کرتی تھی، لوگ دیکھتے تھے، تماشا لگاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ آپ تو ان کو روک نہیں سکتے، تو آپ نے دوسروں کو کیا روکنا ہے؟ آپ یہ کہتے تھے کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا، کیا آپ نے کرپشن ختم کر دی ہے؟ پولیس میں کرپشن ہے، کچہری میں کرپشن ہے، ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں، جہاں جہاں بھی دفتر ہے وہاں کرپشن ہے۔ اگر کوئی آدمی جاتا ہے اپنا کام لے کے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ فائل آپ کی، ہاں جی اس کو پہیے لگاؤ پھر آپ کا کام ہوگا۔ کہاں سے کرپشن ختم کی ہے آپ نے؟ اور پھر آپ ڈرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں امریکہ سے ڈرتا نہیں، آپ ڈرتے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے ٹرنور میں آپ کے ساتھ ایک جماعت تھی صوبہ سرحد میں، تو انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم ہمیں دے دو، آپ نے ان کو وزارت تعلیم نہیں دی، صرف اسی لیے نہیں دی کہ USAID جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم منگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، بیچ میں بھی شامل ہوں، میں باہر نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہماری پاکستان کو تا حیات تا قیامت تک سلامت رکھے۔ لیکن آپ آئندہ جب الیکشن لڑیں تو آپ یہ کہیں کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ کا قانون لانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لانا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی ہم پر یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، ہم اللہ کے خلیفے ہیں، تو خلیفہ کوئی کام کرتا ہے جو بادشاہ کہتا ہے، ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ میرا آپ کا سب کا حامی ناصر۔ جی میرا نام محمد اکرم جاٹ ہے، تو میں کو پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس اردو پڑھ لیتا ہوں یا اپنا نام لکھ لیتا ہوں، تو اس میں میرے بہت سارے الفاظ صحیح نہیں ہیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے مجھ سے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔